بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک ایک تاج ہے جو ہر لمحے ہمارے سر پر رہتا ہے، جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم درود و سلام والے ہیں، ہم آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ٹائٹل آف دا ڈے، درود پاک کی برکت سے جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ حضرت موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، میں ایک مرتبہ دریا میں بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا، اچانک شدید طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز کا ڈوب جانے سے بچنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ پریشانی حد سے بڑھ گئی، جہاز کے مسافر مایوس ہو گئے۔ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں بے کسوں کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے امتی، پریشان نہ ہو۔ جہاز پر سوار لوگوں سے کہو کہ درود تنجینہ پڑھ لیں۔ یہ فرمان سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جہاز والوں سے کہا، گھبراؤ نہیں اور نہ ہی فکر کی کوئی بات ہے، اٹھو اور وضو کر کے درود تنجینہ پڑھو۔ چنانچہ ابھی ہم نے 313 مرتبہ ہی درود تنجینہ پڑھا تھا کہ ہوا تھم گئی، طوفان ختم ہو گیا اور ہم درود پاک کی برکت سے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، آپ دنیاوی کاموں کی خاطر درود شریف پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ دنیاوی کاموں کی چکر میں آپ کے درود شریف کی تعداد رک جائے گی، البتہ درود شریف کی کثرت سے آپ کے دنیاوی کام نہیں رکیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، لہذا درود شریف پڑھتے رہا کریں، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر حالت میں قبول ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس ذات کو اپنا نام لینے کی اجازت دیتے ہیں، باقی کے لیے یہ بند ہے، اپنا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کرتے ہیں، تب ہی تو تم ان کی یادوں میں گم ہو اور درود شریف پڑھ رہے ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔